إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 11 دسمبر 2022 بروز اتوار ہے اور یہاں خیبر پختونخوا ضلع لکی مروت میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ایک ورکر کنونشن سے مجھے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں فرزند مفتی محمود رحمہ اللہ حضرت مولانا عطاء الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ معاشرت کی کشمکش اور کارکن کی عملی تربیت کے پہلو، یہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اہل حق میں بیٹھ کر اہل حق کی ترجمانی کی حیثیت سے چند باتیں کرنے لگا ہوں. بس اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں. یہ میں فیل ٹھیک نہیں کرتا، اس کو یہاں ہی رکھیں، یہ ایسے ٹھیک صحیح. اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وقت قیمتی بنے گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہاں اسی لیے جمع ہیں کہ ہم اپنے جماعتی مقصد کو پہچانیں. اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جماعتی مقصد کی پہچان کے لیے جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے. کیا مطلب؟ اگر ہم جماعتی وابستگی رکھیں گے تو ہمارے عمل سے، ہمارے کام سے، ہماری گفتگو سے جماعت کے معاملات کی ترویج نظر آئے گی. جس طرح ایک تنا ہوتا ہے، تنے کی شاخیں ہوتی ہیں، وہ شاخ ہری بھری ہوتی ہے جس شاخ کا تنے سے تعلق ہوتا ہے، اور جس شاخ کا تعلق تنے سے کٹ جائے وہ شاخ ہری بھری کبھی نہیں رہ سکتی. پھل تو دور کی بات ہے، ثمرات تو دور کی بات ہے، اس کی شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق جڑ کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح ہم کارکن ہیں تو ہمیں اپنی قیادت، اپنے اکابرین جس ترتیب پر ہمیں جماعت دے کر گئے ہیں، ہم اپنے اکابرین کو پڑھیں، ان کی جد و جہد کو سمجھیں، ان کی باتوں کو مطالعے میں لائیں، اپنے مذاکرے میں لائیں، اور تب جا کر ہماری جماعتی وابستگی کسی کام کے معاملے میں بنے گی. میں نے آپ کی خدمت میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے 10 پہلو لکھے ہیں، 10 پوائنٹس لکھے ہیں، تاکہ ان میں 10 پوائنٹس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کارکن کی عملی تربیت پر بات کر پاؤں. نمبر 1، کارکن کو چاہیے وہ اپنے اندر اخلاص نیت پیدا کر لے. اخلاص نیت کا کیا معنی؟ اخلاص نیت کا معنی یہ ہے کہ اس میں دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یقیناً فائدہ یہی ہوگا کہ میں دوسرے مسلمان کو اپنا فریق نہیں سمجھوں گا، رفیق سمجھ کے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اگر میرے اندر اخلاص نیت نہیں ہے، خلوص و خیر خواہی و بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، میں سامنے والے کو فریق سمجھ سکتا ہوں، رفیق نہیں سمجھ سکتا. اور اگر میں نے فریق سمجھ لیا تو پھر میں اس تک اپنی دعوت نہیں پہنچاؤں گا، اس پہ تنقید کرنا جانوں گا. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز خلوص نیت، خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ ہر کارکن کو اپنے اندر رکھنا چاہیے.
नंबर 2, जिस जमात में हम हैं, हम जिस मजमुआ में मौजूद हैं, उस जमात के अकाबरीन, उस जमात के कायदीन, उस जमात के रोआसा, उस जमात के बड़े किन हालात, किन कैफियत के हामिल थे, मुझे उनके बारे में मालूमात चाहिए। अगर मैं अपने बड़े, अपनी क़यादत, अपने रोआसा, अपने लीडर्स, अपनी जमात की बड़ी क़यादत, अकाबरीन की पूरी लिस्ट जो हमारे बड़े हैं, उनके बारे में वाकफियत नहीं रखता तो मैं हातिबुल लैल हूं। हातिबुल लैल कहते हैं रात को लकड़ी उठाने वाला। क्या मतलब? यह उस जमाने की एक इस्तिलाह है जिस जमाने में रात को अंधेरा होता था, रोशनी का इंतजाम नहीं होता, तो कहते हैं ये हातिबुल लैल है, रात को लकड़ियां उठाने वाला है, ये सांप को भी लकड़ी समझ के उठा लेगा और वो इसे नुकसान देगा। अगर मैं अपने अकाबिर, अपने जमात की मुकम्मल क़यादत को मालूमात की हद तक नहीं जानूंगा, कभी भी मैं अपने काम में पुख्तगी पैदा नहीं कर सकता। नंबर 3, जब मैं इखलास से नीयत भी रखूं, अपनी क़यादत के हालात से भी वाकिफ रहूं, उसके बाद जब मुझे अमली मैदान में काम करना होगा तो फिर 2 बातें जहन में रखें, एक मेहनत होगी, एक उस मेहनत का रिजल्ट होगा। तो मुझे मेहनत करनी है, रिजल्ट की फिक्र नहीं करनी। क्या माना? मैं ये मेहनत कर रहा हूं, जमात के लिए तग्गोदो कर रहा हूं, जमात के मामलात पे मैं साथियों को इकट्ठा करने की मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरी जमात की इशाअत हो, मेरी जमात की तरवीज हो, मेरी जमात की बढ़ोतरी हो, मेरी जमात में इजाफा हो, मेरी जमात फले फूले, मेरी जमात आगे बढ़ के सफ़े अव्वल में खिदमत करे। लेकिन नतीजा ये नहीं निकलता, मेरी मेहनत का नतीजा 0 है, अल्लाह न करे मेरी मेहनत का नतीजा 0 है, तो फिर मुझे नताइज से, फिर मुझे रिजल्ट से बेपरवाह होकर काम करना है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे जिम्मे मेहनत दी है, नतीजा अल्लाह पे छोड़ा है। ये बुनियादी तीसरी चीज है। इस पर बड़े बड़े जमातों के बड़े बड़े कारकुन बैठ जाया करते हैं, मायूस हो जाया करते हैं, मायूसी का शिकार हो जाया करते हैं। जमातें आगे जाने के बजाय इन्हितात का शिकार हो जाती हैं। क्यों? उन जमातों में कारकुन का जहन ये है, हम मेहनत करते हैं, नतीजा नहीं निकलता, हम तग्गुदो करते हैं, फायदा नहीं होता, हम कोशिशें करते हैं, हमें कोई समरा नहीं मिलता। भाइयों, समरात की वसूली हमारा मिशन नहीं है, नताइज की वसूली हमारा मिशन नहीं है, रिजल्ट को लेना हमारा प्रोग्राम नहीं है। हम मेहनत के मुकल्लफ हैं। रब्बे करीम के दरबार में, अल्लाह ताला के पास क़यामत के दिन रब्बुल इज्जत के जलीलुल कदर पैगंबरों में ऐसे अंबिया भी आएंगे जिन्होंने दुनिया में मेहनत की होगी, दावत का काम किया होगा, तबलीग और इशाअत दीन में अपनी जिंदगियों को लगाया होगा, लेकिन उनके इत्तिबा करने वाले में एक उम्मती होगा, किसी के 2 उम्मती होंगे। कोई उम्मत के मामलात साथ लेकर नहीं आएगा। जब वो अंबिया नताइज से बेपरवाह होके रिजल्ट की फिक्र किए बगैर मेहनत, कोशिश, तग्गुदो, लगन करते हैं, तो अगर मैं खुद को नबी का वारिस समझता हूं तो मुझे इन चीजों से सबक लेना चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये मेरे अंदर बुनियादी चीज है। वरना कहते हैं ना कि हमने दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है, तो भाइयों दरिया चढ़ चढ़ के उतर जाए, उतर जाए, चढ़ जाए, मुझे इससे फिक्र नहीं है। हाँ, मुझे दरिया कहा जाएगा कि मैं बहने वाला था, मैं चला था, मैंने मेहनत की थी, मैंने ये नहीं देखा था कि मुझे इस पे फायदा क्या होगा या नहीं होगा। मुझे मेरे अकाबिर ने, मुझे मेरी जमात ने जिस मिशन पे लगाया था, मैं इस मिशन को देखकर चलूंगा। इसे कहते हैं इत्तिबा करना। इत्तिबा तबिया से निकला है। तबिया अरबी में गाय के बच्चे को कहते हैं। गाय का बच्चा ये नहीं देखता मेरी अम्मा, मेरी गाय कहां जा रही है, क्यों जा रही है, वो ये नहीं देखता, वो ये देखता है अम्मा किधर जा रही है, मैंने इसके पीछे जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यादत के मामलात पर
اس طرح ان کے مشن کو لے کر میں چلنے والا ہوں۔ جب یوں ہوگا پھر یہ جو آج کل کیلو کال ہے، یہ جو آج کل لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ کی باتیں ہیں، پھر یہ باتیں بند ہو جائیں گی، پھر نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہم کام کریں گے۔ نمبر 4، جب میں محنت کر رہا ہوں خلوص نیت کے ساتھ، جماعت کے اکابرین کی علوم اور ان کے سوانح کو پڑھ کے، نتائج سے بے پرواہ ہونے کا ذوق رکھ کے، چوتھے نمبر پر مجھے اپنی جماعت کے کام پر، اپنے بیانیے پر، اپنے موقف پر شرح صدر ہونا چاہیے۔ شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ شرح کھولنے کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں کوئی بائی پاس کرواؤں گا؟ میں کوئی سینہ پھاڑوں گا؟ شرح صدر کا کیا مطلب؟ اس موقع پہ شرح صدر کا مطلب سمجھیے۔ شرح صدر کا معنی اپنے موقف کے اوپر میں یہ بات جان چکا ہوں کہ میرا موقف کیا ہے، اس سوال کا پتہ ہو کہ میرا کام کیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جی ہاں، میں اپنے 4 ماہ جب تبلیغی جماعت میں حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں تھا، میں 20 دن حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہا رائیونڈ میں نے حاجی صاحب سے ایک دعا سیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور مانگنے کی ان کی ہمیں ترغیب بھی تھی۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا دعاؤں میں ایک دعا یوں رکھو، اے اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ یہ حضرت حاجی صاحب کے لفظ ہوتے تھے۔ میں بڑوں کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں، من عالم کے من عالم، لیکن میں بات کر رہا ہوں ہمارے بڑے کیا کہتے، فرماتے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے۔ پھر ہم جا کے سمجھے اس بات کا مطلب کیا ہے۔ دراصل حضرت حاجی صاحب ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا آسان لفظوں میں مطلب بتا رہے تھے۔ جب سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں موجود ہے، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 دعائیں ہیں، چوتھا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں بھی مانگی ہیں، اچھے نتیجے کے لیے اللہ سے اپنی بات بھی عرض کی ہے۔ پہلی چیز رب اشرح لی صدری، اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ کیا مطلب؟ نبی پر نبی کا کام نہیں کھلا ہے، تو پھر مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قرآن کریم میں کوٹ کرنے کا مطلب امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب وقت کا جلیل القدر نبی بنی اسرائیل صاحب التورات وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کے صاحب حضرت موسیٰ رب سے شرح صدر مانگتے ہیں تو ہمیں بطریق اولا مانگنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ ہم پر ہمارا کام کھول دے۔ یاد رکھیں میرا کارکن اپنی جماعت کے موقف کا دائی ہے، اور دائی پر اپنی دعوت کے معاملات نہ کھلے ہوں وہ دعوت شرح صدر سے نہیں دے سکتا۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا کام کیا ہے، جب مجھے علم میں بھی نہیں ہے کہ میرے معاملات کی جزیات کیا ہے، میں نے اپنے کام کو کیا سمجھا، جب میرے اوپر ہی نہیں کھلا میں آگے لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ تو چوتھے نمبر کی چیز چاہیے، شرح صدر کا حصول ہو، یعنی اپنے پر کام کھلا ہوا ہو کہ ہمارا کام کیا ہے۔ اور میرے دوستو یہ کام کب کھلے گا؟ 2 وجہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مانگنا تو ہے ہی کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، ہر وقت مانگتے ہیں، نماز میں بھی مانگتے ہیں، نماز سے بعد میں بھی مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز میں رب جلی مقیم الصلاۃ میں پوری ترتیب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم پڑھ کے مانگتے ہیں۔ یہ تو معاملات ہیں جو اللہ کرے گا، لیکن ایک کام ہم نے بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں گے۔ بڑوں کو دیکھنے میں 2 چیزیں ذہن میں رکھنا، یہ شرح صدر پہ کہہ رہا ہوں۔ 2 چیزیں آج جو کارکن طے کر لے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی، کامیابی سے ہم کنار ہوگا۔ 2 کام۔ نمبر 1 یہ طے کر لے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا کیا کام ہے، مجھ میں کیا کرنٹ ہے، کیا میرے اندر صلاحیتیں، کون سی پاور ہے، میں کس طرح دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرے اندر اصلاح کا جذبہ ہے تو میں اصلاحی پہلو میں تبلیغی جماعت میں پہنچ کے
اصلاح اور تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں، یا میں اپنے اندر دوسرے معاملات میں سختی کے معاملات میں جا کر کسی اور فیلڈ کو جوائن کر سکتا ہوں، یا میں اپنے اندر علمی طور پہ کام کر کے مدرسے کی چار دیواری کو آباد کر سکتا ہوں، یا میں عوام میں بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں۔ تو پہلے اپنا موقف طے کرنے کے لیے خود یہ بات طے کر لیں کہ میری منزل کیا ہے، یہ منزل کا حصول طے کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے، تب شرح صدر حاصل ہوگا۔ نمبر 2، دوسری چیز، میرا راستہ کیا ہے، میں کس کو آئیڈیل رکھنا چاہتا ہوں، کس کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کس کو بنیاد بنا کر چلنا چاہتا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، حضرت مدنی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے۔ تو حضرت مدنی کا مزاج تحریکی ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نظم و ضبط کا ہے۔ تو اگر ان دو اکابر سے مجھے پیار ہے، اور یقیناً پیار ہے، تو تحریک کی نسبت میں نے حضرت مدنی سے لینی ہے، نظم و ضبط کی نسبت میں نے حضرت تھانوی سے لے کر یکجا کر کے چلنا ہے۔ میں نے کرنا کیا ہے، کس کو آئیڈیل بنانا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم منزل متعین کر لیں گے اور راستہ متعین کر لیں گے، کس کو دیکھ کے، کس کی پیروی کر کے، کس کے ساتھ رہ کے چلنا ہے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یاد رکھیں، ہم ڈگمگاتے تب ہیں جب ہم ادھر دیکھیں، یار دلائل تو اس کے بھی مضبوط ہیں، ادھر دیکھیں دلائل تو اس کے بھی مضبوط ہیں۔ بھائیو، دین کی سب جماعتوں کے دلائل مضبوط ہیں، تو یہ دیکھ تیرا مزاج کہاں سے ملتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے 8 دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے نکل، پھر دوسرے سے آ، پھر تیسرے سے نکل، پھر چوتھے میں آ، یہ بھی مسجد کا گیٹ، وہ بھی گیٹ، وہ بھی گیٹ۔ تو نے دروازے بدلتے رہنے ہیں، تو محراب تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو چاہتا ہے تو محراب تک آئے، منزل تک جاؤ تو کسی ایک دروازے سے لو راستہ، اور چلتے چلتے وہاں پر پہنچ جاؤ۔ دوسرے دروازوں کو اچھا تو سمجھو، لیکن اپنے دروازے پر مضبوطی اختیار کر لو۔ آج مسئلہ یہ ہے، میں دوسرے سے متاثر تب ہوتا ہوں جب میرے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ میں نے منزل اور راستہ یہ دونوں متعین کرنا ہے، تب جا کر مجھے شرح صدر ہوگا، ورنہ میرے اوپر میری جماعت کا کام نہیں کھل سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اور میرے دوستو، جب آپ پر آپ کا کام کھلے گا تو پھر آپ کی باتوں میں وہ اثر ہوگا جس کو ایک شاعر نے کہا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پھر اس کے لیے لچھے دار الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی، لفاظی اور خطابت کی مہارت کی اور سرعت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ایک لفظ ہوگا، چاہے ٹوٹا پھوٹا ہوا، جڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ دوسرے کے دل میں جا کر گھر بنا لے گا۔ یہ شرح صدر ہے، یہ تب ملے گا جب راستہ اور منزل متعین کر لیں گے۔ 5واں نمبر، اسباب کا استعمال ہمارا کارکن جانتا ہوں۔ کیا مانا؟ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ کیا مانا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، لفظی ترجمہ، اللہ میرے لیے کام آسان کر دے۔ کیا مطلب؟ اللہ اسباب قدرت تو اللہ کو حاصل ہے، یہ اسباب قانون کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن ہر عملی پہلو میں قدرت کی بات نہیں کرتا، قانون کی بات کرتا ہے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کا مطلب، اللہ مجھے میرے مشن کو پھیلانے کے اسباب دے دے۔ اسباب میں سبب ہے، بندے کے پاس زبان ہونی چاہیے، سبب ہے بندے کے پاس قلم ہونا چاہیے، بندے کے پاس سبب ہے، جدید دور کی بات کر رہا ہوں، یہ موبائل اور کیمراز ہونے چاہیے، یہ بھی اسباب کے درجے میں۔ کیا مطلب؟ جتنے سبب میں اپنے اندر رکھتا ہوں، جتنی میری صلاحیت ہے اسباب کو لینے کی، تو ان تمام اسباب کا استعمال میں جانتا ہوں۔ دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہاں اسپیکر کا سبب نہ ہو تو میں آپ تک بات نہیں پہنچا پاؤں گا، یہ بھی تو سبب ہے، اس سبب کے ذریعے آپ تک بات ہو رہی ہے۔ میں نیچے بیٹھوں، آپ تک بات کیسے آئے گی؟ آپ مجھے دیکھیں گے نہیں، اس کے لیے کرسی اور اسٹیج موجود ہے، یہ بھی اسباب ہے، یہ بھی سبب ہے۔ اس سبب کی بنیاد پہ میں قدر بلند ہو کر آپ سے مخاطب ہوں، تو یہ اسباب ہے۔ جیسے یہ اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں، تو جماعتی ترویج کے لیے، جماعتی مشن کے لیے، جماعتی موقف کے لیے، جماعتی کاز کے لیے میں اسباب اختیار کیوں نہیں کرتا؟ میں دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، جدید زبان میں، میرے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ اس میں نہیں ہے، کال تو ہے نا،
میسج تو ہے نا، میں اس کے ذریعے اپنی جماعتی موقف کو آگے پھیلاؤں۔ میرے پاس انٹرنیٹ کا موبائل ہے، آئی ڈیز ہیں، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، tune.pk ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، باقی چیزوں کو میں جماعتی کام کے لیے ان تمام چیزوں کو وقف کر دوں۔ یہ کوئی بات ہے؟ میں اپنی آئی ڈی پر، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سارا دن لطیفے شیئر کرتا پھروں۔ آج کل میں پنجاب میں بھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سردار پٹھان کے لطیفے شیئر کر کے لوگ اپنی فیس بک کو سجائے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی بیویوں کے لیے لطیفے بنا کر اپنی آئی ڈی کی زینت بنایا ہوا ہے، کوئی ایران تران کی باتیں کر کے معاملات کیے ہوئے ہیں۔ بھائی میں جس جماعت سے وابستہ ہوں، جس موقف سے وابستہ ہوں، جس کاز سے وابستہ ہوں، جن اکابرین کی امانت کا میں امین ہوں، میں اس سے اپنی آئی ڈی کو کیوں نہ سجاؤں، اس سے اپنا کام لے کر کیوں نہ چلوں۔ میں نے کئی دوستوں کو دیکھا ہے، ناراض نہ ہونا، وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جمعیت کو تو ہوں لیکن میری آئی ڈی تو جمعیت کی نہیں ہے نا، اس پہ تو میں آزاد ہوں جو لکھوں گا۔ بھائی ہم آزاد ہیں، ہم کوئی غلام نہیں ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب؟ کل آپ کہیں گے میں تو جمعیت کو، میری زبان جمعیت کے خلاف بولتی ہے، تو زبان تو جمعیت کی رکنیت فارم نہیں پور کر چکی نا۔ کیا تشریح آپ مجھے کر رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں آپ مجھے؟ کارکن ایسا ہوتا ہے؟ کارکن کی سوچ ایسی ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ جملے کہنے کے لیے جماعت میں ہم اپنی جماعت کا خود بٹھا بٹھا رہے ہیں پھر یہ کام کر لیں؟ ہم میں سے ہر بندے کو اینٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیوار کھڑی ہوتی ہے اینٹ در اینٹ، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اینٹ کے بھائی میں ساری زندگی سہارا دیتی رہوں گی، میں تو یہاں سے نکل جاؤں۔ اگر ہر اینٹ یہی سوچے گی تو بتاؤ انجام کیا ہوگا؟ پھر نیچے سے لے کر اوپر تک کی جب نیتیں خراب ہو جائیں نعوذ باللہ، تو پھر جماعت کیسے چلے گی؟ یہ نیتیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا ایک عجیب شعر ہے، آج سے تقریباً کوئی 900 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں گربا میرو سگ وزیرو موش رادی وہاں کند اینچنی ارکان دولت ملک راں ویراں کند۔ اہل علم سمجھتے ہیں، مجھے ترجمے کی کیا ضرورت ہے، بس آپ سمجھیں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ 5ویں نمبر پہ اسباب کا استعمال جانتا ہوں، وہ جو سبب پر بندہ قادر ہے اس سبب کو چلائے۔ میں ہر بندے کو پابند نہیں کرتا بھئی تو فیس بک کی آئی ڈی بنا، تو یوٹیوب پہ چینل بنا، تو جو ہے نا کیمرہ خرید، تو یہ خرید، میں ہر کو پابند نہیں کرتا۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے بقدر خود پابند ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے مجھ میں کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے مطابق اس کی ساری ترتیب ہے۔ یہ 5ویں نمبر پہ اسباب کا حصول۔ اور سنیں میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسباب کے حصول میں مجھے کسی سے مشورہ تب کرنے کی ضرورت ہو جب میں سمجھوں جس سے مشورہ کر رہا ہوں وہ سبب میں ماہر ہے، اسباب میں ماہر ہے، تو میں اس سے سبب سے مشورہ لے لوں اور ان اسباب کو میں جماعت کی ترویج کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے، جماعت کی اشاعت کے لیے، جماعتی بیانیے کے تبلیغ اور موقف کو پھیلاؤ کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ اور اگر میں نے استعمال ٹھیک کر لیا انشاءاللہ تعالی میری جماعت ترقی پذیر بنے گی۔ نمبر 6، چھٹا نمبر، 5 باتیں ہو گئے۔ چھٹے نمبر پہ جب میرے ہاں اخلاص نیت بھی ہو، جماعت کے اکابرین کا علم بھی حاصل کر چکا ہوں، نتائج سے بے پرواہ ہو کر محنت بھی کر رہا ہوں، شرح صدر بھی مجھ میں ہے، اور اسباب کی دنیا میں اسباب استعمال کر کے آگے بھی جا سکتا ہوں، تو چھٹے نمبر پہ مجھے یہ بات چاہیے، لہجہ نرم موقف گرم کے ساتھ عوام میں بات کرنا میں جانتا ہوں۔ کیا معنی؟ لہجہ نرم موقف گرم۔ لہجہ نرم کا معنی پیار سے بولو، محبت سے بولو، عزت دے کر بولو، مقام دے کر بولو، مخالف کا نام بھی صاحب لے کر بولو، لیکن موقف گرم کا معنی آپ کے موقف پر دلائل ہونے چاہیے۔ آپ اپنی آواز کو اونچا کر کے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ چیخ مار کے، شور شرابہ ڈال کے اپنے دلائل، اپنے بات کو نہیں منوا سکتے جب تک آپ کی قوت دلیل نہ ہو۔ قوت عقیدت تو ہے، ہمارے پاس کئی قوت عقیدت ہیں، ہم عقیدت کے معاملے میں تو بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن قوت عقیدت کے ساتھ قوت دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں لہجہ نرم اور موقف گرم، دلائل کے انبار ہو۔ آپ دلیل کی دنیا میں بات کرنا جانیں
کہ اگر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں یہ بنیاد، یہ بنیاد، یہ بنیاد، یہ بنیاد، یہ بنیاد، آپ پھر بتائیے۔ اور پھر جب آپ دلائل پیش کریں اپنی موقف کو سمجھانے کے لیے تو آپ کی سب سے پہلے نمبر پہ وہ دلیل ہونی چاہیے جس کا توڑ مخالف کے پاس نہ ہو۔ مثلا آپ کے پاس 5 دلیلیں ہیں ایک بات کی حقانیت کے لیے، تو آپ نے پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ ابتدا میں، شروع میں، سٹارٹنگ میں وہ دلائل دینی ہے جو اس کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ اس طرز پر جب آپ بات کریں گے پھر آپ کی بات کو نظریاتی بات سمجھی جائے گی اور آپ کے موقف کو سنا جائے گا کہ بھائی ہم کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سینس سے کام لینا جانتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں دماغ موجود ہے، ہمارے سینوں میں دل موجود ہے، اور ہماری جان میں طاقت موجود ہے، ہمارے پاس علم اور قوت موجود ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، وہ صحافی کے ساتھ ہو، وہ بیوروکریٹ کے ساتھ ہو، وہ کسی سیاستدان کے ساتھ ہو، وہ کسی جج کے ساتھ ہو، وہ کسی جرنیل کے ساتھ ہو، یا کسی عام سیاسی جماعت کے کارکن کے ساتھ ہو، یاد رکھیں جب آپ دلیل پیش کریں گے دلیل اسلحے کی طاقت سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم 2003 کی بات کر رہا ہوں، متحدہ مجلس عمل کا دور تھا، حضرت لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، LFO پر ایک تقریر کرتے ہوئے اس وقت کے اسپیکر کو حضرت نے مخاطب ہو کر کہا تھا، جناب اسپیکر صاحب پرویز مشرف کو کہو ڈکٹیٹری کی زبان چھوڑ، ہم سے آئین کے ساتھ دلیل کی بات کر۔ فرمایا میں طاقت کو دلیل تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں، دلیل دلیل ہوتی ہے، آؤ دلائل کے ساتھ ہم سے بات کرو۔ لیکن آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا کہ جو خود کو بڑا منڈیٹ رکھنے والا، بڑی پاور رکھنے والا 4 اسٹار جرنیل اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ ہمارے قائد کے سامنے دلیل کی دنیا میں ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو یہ 5ویں نمبر پہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کرنا سیکھو، دلیل کے بغیر بات نہیں کرنا، دلائل کے ساتھ بات کرو۔ میرا عنوان کارکن کی تربیت ہے، اس لیے میں کارگزاریاں کم سنا رہا ہوں، میں صرف اس پہلو پہ چل رہا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں حضرت مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم کے مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ جتوئی ضلع مظفر گڑھ میں تھا۔ وہاں پر مجھ سے ایک اسکول کے پرنسپل تھے، ان کے ساتھ 3-4 کولیگز اور تھے، وہ ملنے آئے۔ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ہم آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کو سنتے بھی ہیں، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ایک بات ہے، کیا یہ جمعیت علماء سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ جب یہ بات کرتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے، فلاں فلاں۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے بتائیے، معاملہ آپ کیا؟ کہتے ہیں آپ عمران خان کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، یہ سیاسی باتیں چھوڑ دیں ادھر۔ میں نے وہاں ان سے 5 باتیں کی ہیں، آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے ان 5 باتوں کے بعد یقین مانیے ہائی کوالیفائڈ لوگ تھے، ایک پروفیسر تھا، ایک پرنسپل تھا اسکول کا، 18-19 گریڈ کے آدمی تھے، لیکن ایک مولوی کے سامنے ان کی زبانیں ایسے بند ہوئی جیسے بند ہونے کا حق تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے یہ لفظ بولے کہ واقعی ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اپنی فی الحال جماعت نہیں چھوڑتے، لیکن